اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. استقبال کرتا ہوں آپ کا میں اپنے اس چینل پر ایک مرتبہ پھر سے. آج جس ٹاپک کو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنی چاہیے، جس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں کرنی چاہیے، وہ یہ تھا کہ آج ہمارا ہر عمل میں، چاہے ہمارا وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہم اس طریقے سے نام و نمود کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. بعض لوگوں کو یوں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو اتنی متبرک جگہ میں، پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، راتوں کو دعا کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں رویا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کعبۃ اللہ دکھا دے، ہمیں وہ پیارا سا گھر دکھا دے، ہمیں روضے کی جالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر دکھا دے. لیکن جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ چنتا ہے وہاں کے لیے، جن کو آنے کی توفیق دیتا ہے، حج کعبۃ اللہ کے طواف کی توفیق دیتا ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس متبرک جگہ پہ جا کر، اس بابرکت جگہ پہ جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے لوگ سیلفی اور ویڈیوز اور نہ جانے کس طریقے کے جو ہے واہیات کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس مبارک جگہ پہ جانے کے بعد اپنے گناہوں پہ روتے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے، اپنے تمام پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں یا جس طریقے سے بھی ان سے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی مانگتے، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جانی چاہیے تھی، اور رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں، جب اللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہاں جانے کی، تو لوگ جو ہے سیلفیز اور ویڈیوز وغیرہ بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. میں کچھ کر رہا تھا موبائل پہ تو میری نظر اچانک اس عورت پہ گئی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ محترمہ جو ہے پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے ہندوستان سے. اس سے پہلے بھی اس طریقے کا کسی نے کیا تھا پیدل حج کرنے کے لیے، ریکارڈ بک میں اپنا نام ریکارڈ کرایا. اسے پوچھا گیا تو یہ کہنے لگی صاف طور سے انہوں نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ میں ہندوستان کی پہلی خاتون بننا چاہتی ہوں جو پیدل حج کر کے جائے. یعنی پیدل حج کرنے والی کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے. حالانکہ پیدل حج کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی نہیں دی کسی کو کہ پیدل حج کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترغیب نہیں دی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل حج کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. خاص طور سے شریعت کا وہ احکام جس میں انسان کو تکلیف ہو، مشقت ہو، وہ چیزیں شریعت کرنے کو نہیں کہتی. قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز نہ ڈالیو. اب یہ عورت بغیر محرم کے سفر کیے جا رہی ہیں، حج بیت اللہ کے لیے نکلی ہوئی ہیں. ہر کوئی آج ہی اپنا نام ریکارڈ میں درج کروانا چاہتی ہیں. کل کوئی بچہ اٹھے گا، وہ کہے گا کہ میں ہندوستان کا پہلا بچہ بننا چاہتا ہوں جو پیدل حج کرے. پھر کل جا کے کوئی مخنث اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ میں ہندوستان کی پہلا مخنث بننا چاہتا ہوں، جو بھی ہو. تو اس طریقے کا لوگ جو ہے اتنا مبارک عمل اور اس اہم فریضے کے جو لوگ دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے، اور یہ حج بیت اللہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے. اور رہی بات پیدل حج کرنا اور بھی بغیر محرم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عورت کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ سفر کرے بغیر محرم کے. یعنی بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات سے زیادہ کا سفر کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ کوئی عورت اکیلے سفر کرے بغیر محرم کے ایک دن ایک رات سے زیادہ کا اگر سفر طے کرنا ہو تو. جب اس محترمہ سے کہا گیا کہ آپ اکیلے سفر کیوں کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، محرم میرے ساتھ موجود ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ساتھ میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا باپ سیفٹی کے لیے اس کے ساتھ پیدل حج کر رہا ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر جو ہیں 2025 میں حج کریں گے اور وہ ہوائی جہاز سے آئیں گے، میں پیدل جا رہی ہوں. تو بڑی افسوس ہوتا ہے کہ یہ محرم کے ساتھ سفر کرنا کہاں پایا گیا. بعض وہ نوجوان جو عقل کے اندھے ہیں، جن کے پاس دماغ کی کمی ہے، یا جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں،
وہ بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ ایسی چیزوں کو فروغ دینا اور ایسی چیزوں کو بڑھاوا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا کھلے طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ عورت اکیلے سفر کر ہی نہیں سکتی، ہر طریقے کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، پلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی موجود ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے اگر ہم نے اس کا بڑھاوا دیا، اس کا بڑھ چڑھ کر ہم نے استقبال کیا، تو ہوگا کیا کہ ہر کوئی کل جا کر اٹھے گا اور ہر ایک یہ فیشن بن جائے گا، ایک ٹرینڈ ہو جائے گا کہ پیدل حج کرنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ پیدل حج کرنے کی، آپ نے نہ پیدل حج کیا نہ آپ نے ترغیب دی پیدل حج کرنے کی، تو یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کو بالکل بڑھاوا نہ دیں، ایسی چیزوں کو فروغ بالکل نہ دیں، بلکہ ایسی چیزوں کا کھلے طور پر بائیکاٹ کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے کچھ سبق تو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اگر میری ویڈیو جو ہے اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔